إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ آخری ایام کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی کل کی بات تھی کہ ہم سب اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، لیکن آج ہم غم اور پریشانی کی حالت میں رمضان المبارک کو الوداع کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اگلا جمعہ رمضان میں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 29 روزے ہوئے تو پھر تو ظاہر بات ہے، 30 ہوئے تو پھر ایک جمعہ اور نصیب ہو جائے گا، یہ اللہ کے علم میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس کا اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر پہنچ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ جس نے 22 دن کچھ نہیں کیا، سویا رہا، دنیا کے معاملات میں پڑا رہا، اگر آج بھی وہ واپس پلٹ آتا ہے رمضان المبارک کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب سے صلح کر لیتا تو وہ بھولا ہوا نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو یہ نہیں کہیں گے جاؤ سارا مہینہ اس طرح گزار کے اب آگے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے ہو، آ جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں ہماری حالت کیا ہے۔ 99 ہم اچھائیاں کریں، ایک ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں لعن طعن کیا جاتا ہے۔ وہ مالک، وہ پروردگار عالم کہتا ہے تو نے 99 غلطیاں کی ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں، ایک اچھائی لے کے میرے دربار میں حاضر ہو جاتے ہو، پچھلے جو کچھ کیا ہو اس پہ نادم و شرمندہ ہو جاتے ہو، میں اپنے ساتھ لگا کے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے صلح کریں، اپنے رب سے تعلق قائم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی۔ جبریل امین علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر پاؤں رکھ کر اس کے لیے آمین کہتے ہوئے اس بد دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ انسان بڑا ہی بد نصیب انسان ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے۔ پورا ہی رمضان گزر گیا، ابھی بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اس کو احساس تک نہیں ہوا کہ میں ابھی توبہ کر لوں، میں ابھی اپنے رب کو منوا لوں، میں ابھی اپنے رب سے صلح کر لوں، میں اپنے گناہوں کی اپنے مالک سے معافی مانگ لوں، میں اس کی طرف توبہ کر لوں۔ یہ اتنا بد نصیب ہے کہ پورا مہینہ اس کو وقت دیا گیا۔ وہ تو مالک وہ تھا، وہ ہے کہ جو رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کتنا ہی بد نصیب ہے کہ اس نے ابھی تک اپنا نامہ اعمال ان خوش نصیبوں میں نہیں لکھوایا جن کو جہنم کی آگ سے آزادی ملی۔ آ جاؤ توبہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ لوگو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن یہ خطا کار ان میں بہترین خطا کار، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں الفاظ پر، گناہ گار بھی ہے تو بہترین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بہترین گناہ گار، خطا کار، غلطیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو التوابون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کی طرف بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ توبہ کہتے کس کو؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، توبہ، استغفار۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ تاب یتوب توبتاً
کوئی کام کیا تو اس پہ انسان کیا ہو جائے؟ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. اور اصطلاح میں توبہ کہ انسان سے جو اللہ رب العالمین کے حق میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے حق میں جو غلطی ہوئی ہے، جو نافرمانی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں. استغفار کس کو کہتے ہیں؟ غفر یغفر، غفرن و مغفرتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈانپ دینا، چھپا دینا. اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ اور اسی سے استغفار، چھپانے کو، ڈانپنے کو، کسی سے طلب کرنا. کیا مطلب ہے؟ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے یہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنے پاپ کمائے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، مجھے چھپا دینا. اللہ اکبر. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم صبح بھی، شام بھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے رب نے ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں واضح کیا. کتنے ایسے گناہ جس کا ہمیں صرف پتا ہوتا ہے یا ہمارے رب کو پتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے. ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل یقع علیہ. مومن کی حالت یہ ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرا تو یہ ملیا میٹ ہو جائے گا. اور فاجر آدمی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، گناہگار آدمی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا، بڑا مطمئن ہوتا ہے. ذباب علی انفہ فقال به ہکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس مکھی کو اڑا دیا، وہ سمجھتا معمولی کام. آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ذرا غور کریں. بات عقیدے کی ہو، بات عمل کی ہو، بات معاملات کی ہو، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو گناہ محسوس ہی نہیں کرتے. غور کیجئے کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، مزاروں پہ، قبروں پہ، ڈیریوں پہ جا جا کے سجدے کرنے والے، منتیں ماننے والے، غیر اللہ سے امیدیں رکھنے والے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی تگڑی بنانے والا سمجھنے والے. جب ان سے بات کی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ توحید کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر غصہ آتا ہے اور وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح نہیں، کیونکہ وہ اس کو معمولی سمجھتے. حالانکہ اگر شرک کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کبھی نہیں ہم نے غور کیا کہ شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو سیدھا جہنم ہے، اللہ محفوظ فرمائے. عمل میں، سنت میں ہم نے کتنی بدعات ہیں جو خوشی کے موقع پہ، جو غمی کے موقع پہ ہم نے شروع کی ہیں. بدعت کے بارے میں کہا جائے چھوڑ دو یار، کہتا ہے کیا ہے جی، کوئی گناہ کا کام ہے، آخر یہ اچھا ہی کام ہے نا. کوئی قرآن پڑھنا گناہ ہے، کوئی نفل پڑھنا گناہ ہے. آگے سے اس طرح کی حجتیں کی جاتی ہیں، ٹچکریں کی جاتی. حالانکہ بدعتی آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. یاد رکھو.
معاملات کو دیکھ لیجیے، ہمارے اندر سود ہے کہ نہیں، روزے رکھ کے ہمارے اندر جھوٹ ہے کہ نہیں، دھوکہ، فراڈ، جوے بازی، شراب نوشی، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا اور مسلمان بڑے آرام سے اس کو کرتے جاتے، معمولی سمجھتے ہیں۔ مومن نہیں گناہ کو معمولی سمجھتا، مومن تو جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے بس میرے اوپر اب قیامت آئی تو آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں حالت کیا ہوتی تھی، کسی سے گناہ ہو جاتا تو ان کو اس وقت تک چین نہ ملتا جب تک وہ اس گناہ کا ازالہ نہ کروا لیتے۔ کئی واقعات ہیں، جوہینا قبیلے کی ایک عورت سے بدکاری ہو گئی، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، نبی کریم کتنی فکر تھی اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہو کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تحقیق کے بعد جب یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی، تو آپ نے فرمایا غلطی تو کی ہے، جو تیرے پیٹ کے اندر ہے نا اس کا کوئی گناہ نہیں، حاملہ ہو چکی تھی، جاؤ اس کو جنم دو پھر آنا۔ کتنی فکر تھی اس عورت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حکم دیا، گئی، وقت آیا، بچے کو جنم دیا، ولادت کے بعد بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے لے کر آ گئی، یا رسول اللہ مجھے فکر ہے کہیں توبہ سے پہلے موت نہ آ جائے، کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں کیسے حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس بچے کو کھانا کھلانا سکھا کے آؤ، اس بچے کا کون وارث ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے کہ 6 ماہ سے پہلے اس نے اس بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا تھا، اتنی فکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ اس پہ حد قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے متعلق چند کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم نہیں جانتے، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ لو قسمت بین 70 رجلا من اہل المدینہ لوسعتهم، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کی جائے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ یہ اتنی شرمندہ ہوئی اپنے گناہ پر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت کیا ہے؟ ہمیں فکر ہی نہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، بال کی طرح باریک سمجھتے ہو، ان کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الموبقات، ہم انہی گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی ٹائم ہے، آ جائیے، پہلے شرمندہ ہوئیں اور پھر آگے اپنے رب سے معافی مانگ کے ڈانپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ڈانپ لے، ہمیں چھپا لے، ہمارے گناہوں کو واضح نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا دانا نہیں کھانا، کھا لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، ربنا، آدم ہیں، ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، اماں حوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو، اب اس طرح مجھ سے معافی مانگو، ربنا اغفر لنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم تو اپنے گناہ کی، اپنی خطا جو بھول کر ہو گئی تھی اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تم کون ہو؟ تم نے جتنے عمل کیا وہ تو گناہوں سے پاک تھے، صبح سے لے کر شام تک۔ نوح علیہ السلام نے
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ مجھے نہیں پتا چلا میں نے اپنے بیٹے کی رہائی کا، اس کی زندگی کے بچانے کا تو اس سے سوال کر دیا ہے، اس کی آخرت کی بہتری کا سوال کر دیا، یا اللہ مجھے نہیں علم تھا، مجھے معاف کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ اس قبطی کو، فرعونی کو مکہ مار کے اس کی جان نکال دی ہے، اللہ غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، معاف کر دے۔ انبیاء تو معافی مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت، امام الانبیاء لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ ادا کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کلماتوں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، کیوں؟ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، دوسری روایت میں فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ توبہ کے فوائد بعد میں، فضیلت بعد میں، پہلے یہ بات کہ توبہ قبول کون سی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ہر مسلمان کو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو مسلمانوں، دنیا میں کبھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک تم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو سارے اپنے رب سے معافی مانگو۔ وہ صحابہ جو تھے نا، ان کو ایسے ہی نہیں ہر میدان میں کامیابی مل جاتی تھی، وہ دن کو شیر ہوتے تھے کافر کے سامنے، ہم اسود بالنہار ورہبان باللیل، وہ دن کے شیر کافروں کے مقابلے میں ہوتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، کھڑے ہو کر اپنے رب کو مناتے تھے۔ ان کے خیموں سے آواز آتی تھی کدوی النحل، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر معافیاں اس انداز میں مانگتے تھے کہ جس طرح مکھی کے بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، ایسے تھے وہ صحابہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے وتوبوا الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کرنی کیسی؟ یا اللہ بھائی توبہ 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 توبہ، ہم نے اس کو بھی ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، ہم نے گانے کی شکل میں ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اور سمجھتے ہم بڑے مسلمان، بڑے مومن۔ بھائیو غور کیجیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، اللہ قریب ہے تمہاری سیئات کو مٹا کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اپنے رب سے۔ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ساری زندگی اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی نہیں، وہ مرنے کے بعد جب تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ کیا قرآن پڑھا کرو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو، کیوں ہم اتنے بیگانے ہو گئے ہیں قرآن مجید سے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ان کو جنت کی طرف جانے کا آرڈر ہے، جاؤ، نامہ اعمال تھا ہاتھ میں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، نور ایمان، ایمان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں جانب روشنی کر رہی ہے کہ اندھیرا نہ ہو۔ ان کو فکر کس بات کی ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا،
اللہ ہمارے اس نور کو جو ہمارے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو مکمل کرنا، یعنی جنت کے اندر داخل ہونے تک اس کو پیچھے نہ کرنا، کیونکہ کچھ ایسے بدبخت ہوں گے منافق، ان کا حال ہوگا چلتے چلتے اچانک دیوار حائل ہوگی پیچھے کے پیچھے، آگے وہ ختم. وہ اس وقت کہیں گے یار تھوڑا سا صبر کرو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں ساتھ دے جاؤ. نہیں بھائی جاؤ، اب جہاں سے آئے ہو نا وہاں سے نور تلاش کر کے آؤ. لیکن مومن جس کا نور ایمان اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، پہلے ہی کہہ رہے ہیں اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ معاف کر دے. وہاں تو گناہ کو نہیں کیا، معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. یہ ہے مومن، فکر اس بات کی ہے اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. توبۃ نصوحا، سچی توبہ جو ہے اس کے 4 شرطیں ہیں، جو 4 شرطوں کو پا لے گا اس کی توبہ قبول ہوگی. سب سے پہلی چیز اخلاص، توبہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں جی معاف کر دے جی توبہ کی تھی، نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خالص احساس ہو اس کے دل کے اندر کہ واقعی میں نے گناہ کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں. دوسری شرط کہ انسان جو جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے نا اس گناہ پر شرمندہ ہو، دل ہی دل میں اپنے رب کے سامنے بس یا اللہ تو جانتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. اور تیسرا اس گناہ کو پکے عزم کے ساتھ اس کو چھوڑ دے اس کو. اور چوتھی کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم دل میں ہو کہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 4 ہوں گی تو پھر انسان کو اس توبہ کا فائدہ ہوگا، اس گناہ کی معافی مانگنے کا فائدہ ہوگا. فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ انسان جو اپنے رب سے ہر وقت اپنے چھوٹے اور بڑے گناہ کی توبہ کرتا رہتا ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان. دوسرا فائدہ خوشحالی ہوگی. جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بیٹا غلطی کرتا ہے تو بعد میں کہے بابا غلطی ہوگی، مسٹیک ہو گئی ہے، سوری بابا، ابو جان معاف کر دیں، سوری غلطی ہو گئی ہے. باپ کہتا ہے اچھا میرے بیٹے کو احساس ہو گیا، چلو بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ سے ایسا نہیں کرنا. باپ بھی خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، تیرا رب، اللہ اکبر، تیرا رب، تو ذرا غور نہیں کرتا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی اونٹنی پہ ساز و سامان لے کے سفر میں نکلا ہو، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اس نے آرام کے لیے سواری کو باندھا اور درخت کے نیچے سو گیا، جب اٹھا تو نہ سواری نہ سامان نہ کھانا پینا ختم. یہ پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر، اس کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ سوائے موت کا میرا مقدر کچھ نہیں ہے. یہ پھر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری بھی سامنے اور ساز و سامان بھی اس کے سامنے. اتنا خوش ہوتا ہے شدت فرح میں، خوشی میں، یہ کہنے کی بجائے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. کفریہ کلمہ اگر بندہ ویسے عام نارمل حالت میں کہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ اتنا خوش ہو کر الٹ کلمات کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب یہ توبہ کرتا ہے. مجھے بتائیے ہم نے اپنے رب کی قدر کیا کی ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بیٹا کہے نہیں میں تو نہیں غلطی، میں ٹھیک ہوں، میں نے کون سی غلطی کی ہے، باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس یہی حالت سمجھ لیں کہ اگر تم توبہ کر کے معافی مانگ لیتے ہو اللہ
اپنے رحمت پہ ڈھام دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر تم اکڑتے ہو، اللہ کہتے ہیں اچھا کر لو، جاؤ، آنا تو میرے پاس ہی نا، پھر دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کر لو. جن کو بیٹے نہیں وہ توبہ استغفار کریں، جن کے پاس مال کی کمی ہے وہ استغفار کریں، جو خشک سالی کا شکار ہیں استغفار کریں. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، بارش برسانا میرا کام ہے، مال کی فراوانی میں عطا کروں گا، بیٹے میں عطا کروں گا، اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، تم کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. گناہ انسان کرتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، لیکن جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک قوم استغفار کرتی رہتی ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. یہ استغفار کا فائدہ ہے. فرشتے اللہ رب العالمین کے وہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مومن ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. قیامت کے دن جس نے اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ کثرت سے استغفار کو پایا، وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یاد وہ واقعہ تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں نا. 100 کا قاتل، 100 بندوں کو قتل کرنے والا، جب وہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف چل پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو معاف کیا. وہ زمین ہی چھوٹی کر دی جس طرف وہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی، اور اس کو پھیلا دیا جہاں سے وہ چلا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری طرف آ گیا، لہذا اس کو جنت میں داخل کر. ابھی کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکات نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف توبہ کی ہے، تو کتنا فائدہ ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریہ پہن سے. یہاں ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکال کر تم توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرو. رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بندے تم توبہ سچی کر کے آگے ہو، میں نے تیری پچھلی زندگی کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے. اللہ تو اس کا اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. تیری زندگی کے گناہ وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے رمضان مکمل ہو جائے. اس لیے ایک اہم مسئلہ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، آزاد غلام، بچے اور بوڑھے جوان سب پر فرض ہے. حتیٰ کہ وہ بچہ جو شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ ضروری ہے. کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اجناس، کھجور، منقع، جو، پنیر، غلہ، گندم وغیرہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 1 سا دینا ہے، اور 1 سا کی مقدار تقریباً 2.5 کلو گرام، 2.5 کلو گرام کے برابر صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مساکین کو
اپنی عید کی خوشی میں شریک کرنے کا ذریعہ، اور رمضان المبارک کے اندر روزوں کی حالت میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کمی کوتاہی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں جو انسان سے خطا ہو جاتی ہے اس کمی کو اس صدقۃ الفطر سے دور کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہر بندے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص نقدی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، جب یہ حالت اور کیفیت ہو جو لینے والا ہے اس کو جنس کی بجائے نقدی کی زیادہ ضرورت ہو تو پھر اس کو انسان کیش دے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو جنس دیتے رہیں، وہ آپ مہنگی خرید کر اس کو جنس دیں، وہ پھر اس کو سستے داموں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، عید کی نماز کا جو ٹائم ہوگا، اگر جمعے کو عید ہو جاتی ہے تو چونکہ اس دن یہاں 5:18 پہ سورج طلوع ہوگا، 16 کا ٹائم کویت کا ہے، 2 منٹ اس کے زیادہ ہیں، اس حساب سے 32 منٹ پہ 5:32 33 کر لو 35 کر لو، یعنی 32-33 منٹ پہ عید کی نماز جو ہے وہ 33 منٹ پہ کھڑی ہو جائے گی یہاں اس مسجد کے اندر۔ عید کے لیے جب انسان نے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عید الفطر کو چند کھجوریں کھا کر آتے تھے، نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا کر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا مہینہ اللہ کا حکم ہوتا تھا طلوع فجر سے پہلے پہلے کھانا ہے، تو لہذا اب اللہ کا حکم ہے کہ طلوع فجر کے بعد کھانا ہے۔ اس لیے عید کے دن یہ تصور کرنا عید کی نماز تک روزہ رکھ لیتے ہیں بعد میں کھول لیں گے، یہ غلط بات ہے۔ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، مومن نہیں رکھتا۔ کچھ کھا کر آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، گھر سے لے کر مسجد تک یا عیدگاہ تک جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے، تاکہ اپنے اندر کسی طرح سے یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں آج بڑا نیک بن گیا ہوں۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی تھی کہ ہم نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، دعا کی، روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، یہ ساری اللہ کی توفیق سے ہیں۔ لہذا ہم کوئی بڑے نیک پاسا نہیں بن گئے، بلکہ ہم اللہ کے گناہگار بندے ہی ہیں۔ اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے مسجد تک آنا اور عید کی نماز پڑھ کے دوست و احباب کو یعنی دعا دے کے یعنی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عید کے متعلق عید کے دن جو باقی مسائل ہوں گے کہ انسان کو رمضان کے بعد کیا کرنا ہے وہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في مسجد الاقصى وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم عليك باليهود وعوانهم فانهم لا يعجزونك، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.